أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں رسول بھیجے تھے. یہ سورہ ہجر کی 10 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے بھیجنے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو جو بھیجا جاتا تھا وہ انہی کی قوم میں سے بھیجا جاتا تھا تاکہ لوگ ان کی بات پر آسانی سے اعتماد کر سکیں اور رسول ان کی بات کو سمجھ سکیں. یہ سلسلہ شروع سے چلتا رہا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی رسول ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یہ شروع سے ہوتا آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اس کی پرواہ مت کیجئے کہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا کہیں پر کسی قوم کی طرف اور انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں یہ بات داخل کرتے ہیں. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور گزشتہ قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں. یعنی وہ لوگ جب ہدایت قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گمراہی ڈال دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں وہ بات داخل ہو جاتی ہے. ایک کافر قوموں کی ہلاکت کے واقعات جو گزر چکے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا دستور کیا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر یہ چڑھنے لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ. تب بھی یہی کہتے کہ ہماری نظریں مار دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. ان کی ضد اور ہر دھرمی کا یہ حال ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیجئے تاکہ وہ آ کر آپ کی نبوت کی سچائی ہمارے سامنے کہہ دیں، بتا دیں کہ آپ ہی سچے نبی ہیں تو ہم مان لیں گے. تو فرشتوں کے آنے کی بات تو چھوڑو، کہا جا رہا ہے کہ ان کا ضد کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کے لیے معجزاتی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیں اور اس میں یہ چڑھنے لگے تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس معجزے کی وجہ یہ کرتے کہ اس شخص نے ہماری نظروں میں جادو کر دیا ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، اس لیے آسمان میں جو دروازہ دکھائی دے رہا ہے وہ محض ایک شوبدہ ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس شخص نے ہمارے حواس پر جادو کر کے ان کو متاثر کر دیا ہے. ہم آسمان میں اپنے کو چڑھتا ہوا اور اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے. مقصود اس سے ان کافروں کی ہر دھرمی کو واضح کرنا ہے کہ ان کو اگر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے ہے نہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو خوشنما بنا دیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. نیز ہر شیطان مردود سے اس کو محفوظ کر دیا. یہاں پر بروج کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے بروج بنائے. برج کی جمع ہے. برج ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، ستاروں کی جھرمٹ کو بروج کہا جاتا ہے. بہت سے ستارے، چاند اور سورج اور دیگر ستارے اور آسمان میں کروڑوں ستارے اللہ تعالیٰ نے
بنا دیے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ تبرج اسی سے ہے، تبرج زیب و زینت، عورت کی جو زیب و زینت ہے اس کو تبرج بھی کہا جاتا ہے، بلندی اور اظہار کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو ہم نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں وہ دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی آسمان کو اس سے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن اور مزین کیا اور ان کو شیطانوں کے لیے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ دو کاموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ ستارے جو بنائے گئے ہیں وہ آسمان کو رونق دینے کے لیے، اس کو خوشنما بنانے کے لیے، اس کو مزین کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ شیطان مردود سے اس کی حفاظت ہو۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، رجیم رجم سے ہے، رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، پتھر مارنا جسے کہا جاتا ہے، یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مردود و ملعون کیا گیا شیطان جو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، یہ اسی کا تذکرہ ہے کہ اس کو مار بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ستارے بنائے ہیں۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اور جو چوری چھپے سن گن لینا چاہے تو ایک روشن شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتے ہیں تو فرشتے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور بازو مارتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب ان کو ان کی جو ہے خوف جاتا رہتا ہے تو سوال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ اس پر وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور وہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور پھر وہ فیصلہ جو کر دیا جاتا ہے اس کو لے کر وہ نیچے اترتے ہیں۔ اس وقت درمیان میں شیاطین بھی آ کر اس میں سے کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایک آدھ بات ہی سن پاتے ہیں، اور اس کو پھر جو شیاطین کی بھی ایک ٹولی ہوتی ہے نیچے سے اوپر تک، وہ اوپر سے نیچے نیچے سے نیچے پہنچاتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایک آدھ بات لے کر وہ اپنے دوست کاہن اور نجومی تک پہنچاتے ہیں، اور کاہن اور نجومی اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ طریقہ کار وہ شیاطین اختیار کرتے تھے، اور ان کو مار بھگانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یعنی جن اور شیاطین کی رسائی آسمان تک نہیں ہے، وہ آسمان کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، کہ اس لیے ان کے لیے وہاں شر پھیلانے کا موقع ہے اور نہ وہاں کی خبریں لانے کا۔ جن اور شیاطین نہایت لطیف وجود رکھنے والی مخلوق ہے، اور انہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ آسمان کی طرف پرواز کر سکے۔ یہی ایک مخلوق ہے فرشتوں کے علاوہ جو آسمان تک پرواز کر سکتی ہے۔ انسان تو ایسی لطیف شے نہیں ہے کہ وہ پرواز کر سکے، مگر آسمان کے حدود میں داخل ہونے سے انہیں بھی روک دیا گیا ہے۔ نزول قرآن سے قبل وہ آسمان کے قریب پھٹکنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ عالم بالا کی خبریں معلوم کر سکے، مگر اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ تاہم انہوں نے کاہنوں پر یہ اثر جما دیا تھا کہ وہ غیب کی خبریں لانے پر قادر ہیں، اور اس بنا پر نزول قرآن سے پہلے کہانت کا سلسلہ بڑے پیمانے پر چل رہا تھا، اور کاہن شیاطین کے زیر اثر عوام کو بیوقوف بنا کر خوب اپنی دکانداریاں چلاتے تھے، جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھ بات لے کر وہ اڑ جاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہوتے تھے، اور اس میں خوب مرچ مسالہ لگا کر وہ کاہن اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی دکانداری چلاتی اور لوگوں سے خوب پیسہ وصول کرتی اور ان کی گمراہی کا پورا سامان کرتی۔ اس کہانت کی بنیاد اگرچہ کہ جھوٹ پر تھی، لیکن چونکہ یہ غیب کی خبریں دینے کے مدعی تھے اس لیے ان کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنیاد پر غیب کی خبریں سنانا شروع کی تو کافروں نے آپ پر کہانت کا الزام اسی وجہ سے لگایا کہ آپ بھی کاہن ہیں کہا، جبکہ کاہن اور نبی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبوت اور کہانت، حق و باطل کا فرق بالکل نمایاں ہے۔ اور مزید اہتمام نزول قرآن کے سلسلے میں یہ کیا گیا کہ اگر کوئی جن یا شیطان ٹوہ لگانے کی کوشش کرتا تو ایک دمکتا ہوا ستارہ نکل کر اس کا تعاقب کرتا۔ اس اہتمام نے کہانت کی سلسلے کو جو نبوت کے بالمقابل تھا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، چنانچہ اب دنیا میں اس قسم کی کہانت کا وجود ہے ہی نہیں۔
جس قسم کی کہانت کا وجود نزول قرآن سے پہلے ہوتا تھا۔ اب کہانت جو باقی ہے وہ پامسٹری ہے، یعنی پامسٹری کہہ کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کچھ بتاتی ہیں وہ لوگ، سب جھوٹ پر ہے مشتمل، کچھ صحیح اور سچی بات نہیں ہے۔ اور ایسٹرولوجی، ستاروں کی جو ہے پڑھ کر اور ستاروں کی چال کے مطابق جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کاہن قسمت کا حال بتانے کی بات کرتے ہیں، قسمت کا حال کوئی نہیں بتا سکتا، اور آگے آنے والی جو پیش ہونے والے جو واقعات ہیں فیوچر کے، مستقبل کے، وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی اگر اس کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس کی حفاظت مزید اور محفوظ کر دیا آسمانوں کو، اور وہ شیاطین جو وہاں تک جا کر کچھ نہ کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے اس سے بھی ان کو روک دیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ سارے حفاظتی انتظامات کیے گئے، اور جس کا ذکر سورہ جن 29ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ کچھ سن گن لینے کے لیے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک شہاب کو اپنی گھات میں پاتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ وحی الہی کی حفاظت کے لیے قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو ان کے اوپر ساری یہ پابندیاں لگا دی گئی، تو وہ لوگ پریشان ہوئے اور جا کر دیکھا تو پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے آسمان، اور ان کو وہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، فرمایا تو چوری چھپے سن گن لینا چاہتا ہے تو ایک روشن شہاب اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ نکل کر اس کو مارتا ہے۔ وہ یا تو اس کی ضد میں آ کر مر جاتا ہے وہ جن جو شیطان جو پیچھے جا رہا تھا، یا نہیں تو جو ہے وہ بھاگ کر نکل جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں جو ہے یہ کام کر دیا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ شیاطین سے حفاظت کی بھی کام اس میں رکھ دیا گیا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں مناسب مقدار میں اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے گزر بسر کا سامان مہیا کر دیا، نیز ان کی گزر بسر کا بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ زمین کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں انسان پر اور دیگر جانداروں پر، اس کا تذکرہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی ربوبیت کی نشانیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اسی طرح اس کی یہ نشانیاں زمین میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور زمین سے طرح طرح کی چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں مگر مناسب مقدار میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ حد سے زیادہ نکل جا رہی ہے، سڑ گل جا رہی ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، بلکہ اتنی ہی نکلتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اگر غلہ ہی غلہ پیدا ہو جاتا تو انسان پھلوں سے محروم ہوتا، اگر پھل ہی پھل پیدا ہوتے تو انسان غلے کے لیے ترستا، لیکن یہ انسان کے خالق ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے جو ذوق انسان کو عطا فرمایا ہے اس کی مناسبت سے چیزیں پیدا کر دی، اور اس مقدار میں پیدا کر دی جو اس کی فطرت کو مطلوب تھی۔ اس کی ربوبیت اور حکمت کی یہ کتنی واضح نشانی ہے۔ اور پھر زمین میں نہ صرف زمین کی پیداوار بلکہ زمین میں چلنے پھرنے والے بے شمار جانور اور ہوا میں اڑنے والے لاتعداد پرندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جس سے تم کام لیتے ہو، اور ایسے کئی ایک انسان جن کو تم اپنی خدمت میں لگائے رکھتے ہو۔ یہ ساری چیزوں کو، سارے جانداروں کو اور ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو تم بظاہر تو ایسا دکھتا ہے کہ تم روزی دیتے ہو، تم کھانا دیتے ہو، اور اگر تم ان کو نہیں دو گے تو وہ مر جائیں گے، لیکن یہ سمجھو کہ یہ معیشت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے سب کا، وہی سب کو کھلاتا پلاتا ہے، تم کو بھی کھلاتا پلاتا وہی ہے۔ تو اس میں بھی اسی کا تذکرہ آیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم کسی کو روزی نہیں دیتے، بظاہر تم روزی دے رہے ہو، لیکن روزی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو نہ صرف ان کو بلکہ تم کو بھی وہی روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔